بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سورہ فاتحہ کا تعارف۔ سورہ فاتحہ مصحف قرآنی کی پہلی سورت ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے اس وقت جو قرآن مجید ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ اسے ام الکتاب اور ام القرآن، فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کے نام تقریباً 17 موجود ہیں، جس میں اسے سورہ صلاۃ بھی کہا گیا، سورۃ الحمد کہا گیا، سورہ شفا کہا گیا، سورہ دعا کہا گیا، سورہ سبع مثانی کہا گیا۔ یہ سورت اپنے مضامین کے اعتبار سے کل قرآن کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ میں نے نماز اپنے اور بندوں کے درمیان تقسیم کر دی، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری عظمت بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتا ہے یہ جملہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف ہے۔ پہلے ایاک نعبد اور پھر و ایاک نستعین میرے لیے، اور دوسرا حصہ و ایاک نستعین میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے مانگا ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا شانہ کہ میرا بندہ میرے بارگاہ میں یہ کہتا ہے، دعا کرتا ہے، عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ سارا میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ سب کچھ ملے گا جو اس نے مجھ سے مانگا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی ہر نماز میں اور اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے جو فقہی مسائل میں سے ہمارے احناف کے ہاں حنفی یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں کہ امام جو ہے وہ جب بھی نماز پڑھائے گا، امامت کرے گا، وہ فاتحہ پڑھے گا، مقتدی جو ہے وہ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ یہ ہمارا اس پر مذہب ہے۔ اس پر امام احمد بن حنبل، امام شافعی کے نزدیک اس سے مختلف ہے، اسی طرح امام مالک کے نزدیک اس سے مختلف ہے۔ بہرحال فاتحہ پڑھنی ایک درجے میں نماز کے اندر سب پر واجب آتی ہے۔ اب آ جائیے اس کے شان نزول پر۔ تو یہ سورت مکہ مشرفہ میں بھی نازل ہوئی اور یہ سورت مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئی، یعنی یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ اس طرح کی آیات بھی ہیں اور اس طرح کی صورتیں بھی موجود ہیں جو ایک سے زیادہ یعنی تکرار کے ساتھ نازل ہوئی ہیں۔ اہل علم اس سے باخبر ہے۔ خود قرآن مجید اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ یہ سورت مکہ مشرفہ میں نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ یہ آیت جو ہے بلا شک و شبہ مکی آیت ہے۔ اس آیت میں یہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں اور بار بار دہرائی جانے والی یعنی قرآن عظیم میں سے یہ آیتیں ہم نے عطا کی۔ ایک قرآن عطا کیا اور یہ 7 آیتیں، ان 7 آیات کو یہاں اس آیت میں الگ سے مینشن کیا گیا ہے۔ تو اب جب یہ آیت خود جو ہے مکی ہے تو اس سے پتہ چل گیا کہ سورہ فاتحہ مکہ میں
پہلے نازل ہوئی۔ اور پھر جو روایات ملتی ہیں مدینہ منورہ کی تو ہم اس کا تطبیق یہ کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ دوبارہ مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ام الکتاب، ام القرآن اور سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں کہ نماز پنجگانہ جو ہے یہ مکہ مشرفہ میں اس کی فرضیت کا حکم آ چکا تھا، یعنی شب معراج، اور یہ مکہ مشرفہ کی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری مرحلہ ہے، آخری دور ہے۔ تو پھر وہاں جو نمازیں ادا کی گئیں بلا شک و شبہ وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ہی ادا کی گئی، یعنی کبھی بھی بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں پڑھی گئی۔ یہ سورہ فاتحہ کا مختصر تعارف ہے کہ یہ سورہ فاتحہ 7 آیتوں والی صورت، یہ مکہ مشرفہ میں نازل ہونے والی صورت، یہ 2 دفعہ نازل ہونے والی صورت، اور یہ اس کے کثرت کے ساتھ نام ہے۔ اس کے فضائل احادیث مبارکہ میں، اس کے خیر برکتیں بے شمار احادیث کے اندر موجود ہے۔ مختصر تعارف جو قرآن مجید کی صورتوں کا آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا سلسلہ کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید کا فہم اور اس پر عمل اور اس کی سمجھ ہمیں نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔